قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تُسْرَحُونَ وقال اللہ تعالیٰ ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ محترم دینداران جماعت، محترم بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آپ کے سامنے تعلق باللہ، تزکیہ اور جمال، اس موضوع کے تحت کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ میرے جو سبجیکٹ ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک تعلق باللہ اور جمال اور دوسرا تزکیہ اور جمال۔ میں نے اپنی اس اسپیچ میں جو مشہور و معروف فلاسفر اور ادیب صدر اقبال اکیڈمی احمد جاوید سے بہت کچھ استفادہ کیا ہے، تو آئیے سب سے پہلے ہم کچھ تمہیدی باتیں تعلق باللہ اور جمال کے تعلق سے میں کوشش کروں گا رکھنے کی۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے یا اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے، یہ کوئی صرف ایرتمیٹک کا یا ریاضی کا فارمولا نہیں ہے، یا کوئی ایسی تھیوری نہیں ہے جس کو ہم سمجھ کر کیا ہو جائیں، فارغ ہو جائیں، یا عقل اور ذہن میں ہم ایک اللہ کا تصور قائم کر لیں، اس کو ایک شکل دے لیں اور ہم سمجھ لیں کہ ہم نے اپنا کام پورا کر لیا۔ آپ دیکھیے کہ عقل کی بنیاد پر بھی کوئی دریافت ہونے والی تھیوری یا فارمولا ہوتا ہے، چاہے وہ سائنسی ہی ہو، جیسا تھیوری آف ریلیٹیوٹی دیکھیے، اس کا اپنی جگہ ایک مقام ہے، لیکن وہ میرے احساس کا حصہ بن نہیں پاتی۔ تو اس لیے میرے ساتھیوں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہمارا ہے، وہ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انسان صرف عقلی وجود نہیں رکھتا، بلکہ احساسات و جذبات بھی رکھتا ہے، اور آدمی کے، انسان کے بڑے مسائل اور سبجیکٹ میں، اس کے مقاصد میں یہ بات شامل ہے کہ کوئی بھی نظریہ، اس کا حال کیسے بنے، اس کا احساس کیسے بنے۔ انسان جو بھی تصور رکھتا ہے، ہر تصور انسان میں یہ پیاس جیسے بلٹ ان ہوتی ہے کہ اس کے تصورات احساس میں ڈل جائیں، اور اس ارج کو پورا کرنے کے لیے در حقیقت اللہ تعالیٰ نے جمال کو انسان کے اندر ودیعت کیا ہے۔ اور یہ تصور جمال فلسفے کی اصطلاح میں اسے انیٹ کہا جاتا ہے، یعنی میرے اندرون کے اندر داخل ہے، اور مذہبی اصطلاح میں دیکھیں تو اسے فطری کہا جاتا ہے۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صفات کے پرتو پر پیدا کیا ہے، اس لیے حسن و جمال کی اپریسیشن انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ مگر بدقسمتی سے ہمارا جو ٹریڈیشنل روایتی نظام تزکیہ ہے، اس میں جمالیاتی احوال یا جمالیاتی ضرورت کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا۔ فقہ کے ذریعے پیدا ہونے والی سوچ نے اللہ سے تعلق کو چند قانونی مظاہر تک محدود کر دیا ہے، اور جمال جو اصل میں حسن کی قدر اسے کہتے ہیں، اس کو ایک ایڈیشنل یا اضافی چیز ہمارے تزکیے میں سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، احسان کا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، آپ کو حکم دے رہا ہے، مجھے اور آپ کو۔ تو یا اسی طرح میرے ساتھیوں، ہمارے تزکیے کے اندر دیکھیے، جو عقل کی بنیاد پر، ریشنل بنیادوں پر جو لٹریچر بنا یا ادب تخلیق پایا، اس نے عقل کو تو فہم عطا کیا، مگر جمالیاتی ذوق کی وہ تسکین نہیں کر سکا۔ حالانکہ خالق کائنات نے قرآن کے ہر لفظ کے ساتھ ایک مخصوص جمالیاتی تعلق، ایستھیٹک سینس کو پیدا کیا ہے، اور قرآن کے لفظ کو جہاں انسان کے فہم عطا کیا، تو وہیں اس کا احساس بھی بنا دیا۔ یعنی امیجنری جو کل بات آ رہی تھی، وہ بھی آپ دیکھیے کہ قرآن نے اس کے ذریعے انسان کے احساسات کو کیا کیا، بیدار کرنے کی کوشش کی۔ سید قطب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کے فنی محاسن میں اس پر بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ اسی لیے ساتھیوں، کوئی بھی لٹریچر یا ادب بڑائی کی سطح اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ بڑے تصور حقیقت کا کوئی جمالیاتی ورژن نہ بنا دے، یعنی میرے اخذ کیے ہوئے جو مفہوم ہے اس کو میرے تصورات اور میرا پیشن نہ بنا دے۔ جمالیات در حقیقت کہتے ہی سائنس آف پریزنس کو ہے، جو میری کسی بھی سوچ، فکر، خیال کو احساسات میں بدل دیتا ہے اور میرا پیشن بنا دیتا ہے۔ تو آئیے اب ہم تعلق باللہ اور جمال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تعلق باللہ میں جمال کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے
تعلق اس کی صفات ایٹریبیوٹس کے حوالے سے کرتے ہیں. اللہ کی ایک صفت حق ہے جس پر میرا یقین ہے، تو اللہ کی دوسری صفت جمیل اس پر میرا ایمان ہے. اگر میں چیزوں کو صرف حق کے تناظر میں یعنی صحیح اور غلط کے پیمانے پر حل کروں گا تو یہ صحیح تو ہوگا، لیکن حق کی جمالیاتی اپریسیشن نہیں کر سکوں گا اور حق کی تاثیر کمزور پڑ جاتی ہے، ناکافی ہو جاتی ہے. جمالیات کہتے ہی ہیں، جیسا میں نے کہا، کہ حسن کی قدر پر کسی چیز کو رکھنا. اسی لیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزماؤں کہ تم خوبصورت کیسے عمل کرتے ہو. مولانا محمد فاروق خان صاحب نے کیا خوب اس آیت کی تشریح کی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف عمل کرنا نہیں بلکہ حسین اور خوبصورت عمل کرنا بتایا گیا ہے. تو ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے آپ سمجھیے کہ آپ کو جب ابتدائی دور میں خانہ کعبہ میں جو خانے کی کعبہ کی چابی تھی جس کے پاس، اس نے آپ کو چابی نہیں دی نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے پاس ہوں گی اور میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا. پھر آپ دیکھیے جب مکہ فتح ہوتا ہے تو خانہ کعبہ کی چھت پر آپ حضرت بلال کو اذان کے لیے کھڑے کرتے ہیں، تو وہ شخص جس نے چابی نہیں دی تھی اس کا جو لڑکا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کاش آج میرا باپ زندہ نہیں ہے ورنہ وہ یہ منظر نہیں دیکھ سکتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے ہیں، اسے اپنے پاس بلاتے ہیں اور وہ چابی اس کے حوالے کر دیتے ہیں. اب دیکھیے وہ کیا کہتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم، آپ سے زیادہ مجھے کوئی مقبوض نہیں تھا، نفرت نہیں تھی جس کے دل میں، لیکن آج آپ سے زیادہ مجھے اللہ کے رسول کوئی محبوب نہیں ہے. اور جب آپ نے حج کیا اور حلق کرایا تو یہ صحابہ کے پیروں کے نیچے رینگتے ہوئے جاتا ہے اللہ کے رسول کے پاس، کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے آپ کے منہ مبارک عطا کیجیے. آپ دیکھیے نفرت محبت میں بدل جاتی ہے جب انسان اس طرز عمل کو اپناتا ہے. اسی لیے ساتھیوں آپ دیکھیے قرآن میں یہ بات ضرور کہی گئی ہے کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، کہ تم بدلہ لے سکتے ہو جتنا تم سے ظلم کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور لیکن اس کے بعد قرآن مجید میں آپ دیکھیے کیا آتا ہے، کہیں آتا ہے اسے معاف کر دو تو بہتر ہے، کہیں آتا ہے صبر کرو تو بہتر ہے، کہیں آتا ہے احسان کر دو تو بہتر ہے. اب آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے پہ غور کریں کہ آپ اس کو چابی نہ دینے میں حق بجانب ہوتے، لیکن آپ نے کیا حسین اور خوبصورت رویہ اپنایا. یہ بات اگر ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے میرے ساتھیوں کہ ہمارے لیے بھی کسی بھی عمل یا کسی چیز یا اجتماعی زندگی میں ہم جو رویہ اپناتے ہیں وہ خدا کی نسبت سے بھی ہو، لیکن صرف اور صحیح اور غلط کی بنیاد پر اگر ہم عمل کریں گے تو یہ بات صحیح تو ہوگی لیکن ناقص ہو جائے گی. کیوں کہ اس کا ہم پلہ وزن وہ نظر انداز ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ حسن اور جمال ہے. اس لیے ساتھیوں اللہ کی نسبت سے کسی بھی مخلوق کے ساتھ اجتماعیت میں رویہ اپنے کرتے ہوئے معاملات میں بھی اس پہلو کو ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے، ورنہ ہماری شخصیت میں اور ہماری باتوں کی تاثیر کیا ہوتے چلے جائے گی؟ کم ہوتے چلے جائے گی. پھر ساتھیوں دوسرا پہلو جمال کا تعلق باللہ میں یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جب تک انسان اللہ کی صحیح معرفت حاصل نہیں کرتا صحیح معنوں میں اس کی قدر نہیں کر پاتا. قرآن میں اللہ کہتا ہے وما قدر اللہ حق کا قدر نہیں، تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی تمہیں کرنی چاہیے تھی. تو پہلی چیز معرفت ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المعرفت رأس المالی، وہ میرا اسٹ ہے معرفت، اسی کے ذریعے میری زندگی آگے کیا ہوتی ہے؟ تشکیل پاتی ہے. تو جب جمال کی بنیاد پر انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے تو اس پیڑ سے دو ہی پھل نکلیں گے، ایک محبت جو بھی آپ نے سنا اور ایک خشیت. وہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بنیاد میرے ساتھ الحب اساسی، محبت کی بنیاد پر ہے. اور قرآن مجید میں اللہ مومنین کا وصف بتاتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ شدید محبت میں اللہ کی کون ہوتے ہیں؟ مومن ہوتے ہیں. اور خشیت تو معرفت کا یہ وہ پھل ہے جس کو قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو اللہ کی صحیح معرفت حاصل کرتا ہے خشیت اس کے اندر لازمی طور پر آئے گی. اللہ تعالیٰ محبت کے تعلق سے ہم سے وفاداری چاہتا ہے، اس میں ہمیں سچا دیکھنا چاہتا ہے. اس کیفیت اور احساس کو اگر ہم اللہ کی غیر کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ یہ بات کو برداشت نہیں کرتا. اللہ اپنی تعمیل میں کمزوری کو برداشت کر لیتا ہے لیکن اللہ بے وفائی کو برداشت نہیں کرتا.
بنی اسرائیل کو جب آپ دیکھیے کہ فرعون سے نجات دی اللہ تعالیٰ نے، تو جیسے ہی سمندر پار ہوا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا کہ اس بستی جیسا ہمیں کوئی کیا دے دو، خدا بنا دو۔ اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھیے کیا بلیغ مثال دی ہے بنی اسرائیل کو اپنے وقت کے، کہ تم لوگوں کی مثال تو ایسی ہے کہ اس عورت کسی ہے جس نے پہلے ہی رات اپنے شوہر سے بے وفائی کی۔ شرک اور زنا قرآن مجید میں آپ دیکھیے دونوں کو ساتھ میں تمثیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اس دنیا میں جو حسین چیزیں بکھری ہوئی ہے اس کی عبادت کرنے کی بجائے، یا ہماری جبلتوں میں جو ہم کو تسکین حاصل ہوتی ہے اس کو اللہ کے مقابل اگر ہم نے ترجیح دے دی تو یہ اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیے ریا کو کیا فرمایا ہے، شرک فرمایا ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں عبادات و اعمال میں ہم کو یہ چوکنا رہنا چاہیے کہ ریاکاری، خود نمائی کے جراثیم تو ہمارے اندر کہیں داخل نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ جن اعمال اور احساسات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق کے لیے لازمی شرط قرار دیا ہے، اگر ان اعمال میں ہمارا دل نہیں لگتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر بے وفائی کا وائرس کیا ہو رہا ہے، داخل ہو رہا ہے۔ ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری 1000 سالہ تہجد گزاری، ہماری تحریکی زندگی یا خدمات اس وائرس کے داخل ہونے کے ذریعے ہماری شخصیت کی تعمیر کو گرا کر رکھ دے گی۔ یہ اس قسم کا بے وفائی کا وائرس ابتدا میں اس کا پتہ نہیں چلتا، مگر نتائج کے اعتبار سے یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں ہمیں چوکنا رہنا چاہیے۔ سیدنا صحابہ اس میں بہت چوکنا رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول، میں جب نماز پڑھتا ہوں اور کوئی مجھے دیکھتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے، کیا یہ بھی ریا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، یہ ریا نہیں ہے بلکہ یہ تو بشارت ہے جو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دیتا ہے، لیکن ریا یہ ہے کہ اس کو دیکھنے کی وجہ سے تم اپنی رکعت میں کیا کر دو، طویل کر دو۔ تو ساتھیوں یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جمالیاتی جو ذوق ہوتا ہے وہ در حقیقت ہمارے محرکات کو بھی حسن عطا کرتا ہے۔ وہ مخلوقات کی پذیرائی کی بجائے خدا کی پذیرائی کو اپنے حسن کے معیار پہ کیا کر دیتا ہے، پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ خاص بات جمال کی یہ ہوتی ہے کہ یہ خدا کی غیب کی لا تعلقی کو دھن میں نہیں جانے دیتا، بلکہ جو ہمارے احساسات ہوتے ہیں ان کو اللہ کی جلوہ گاہ بنا دیتا ہے۔ محترم احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ گواہی دے کر غائب ہو جائے، بلکہ وہ اللہ سے سچائی اور صداقت کے 2 مستقل گواہ مانگتا ہے، ایک اللہ سے محبت اور دوسری خشیت۔ خدا کی معرفت کے درخت کے یہی 2 پھل ہیں، محبت اور خشیت کی تاثیر ہی سے نفس حیوانی کو نفس ابدیت بنایا جاتا ہے۔ در حقیقت جو ہماری جبلتیں ہیں، انسٹنکٹس ہیں، وہ عقل سے قابو میں نہیں آتی، بلکہ میرا تعلق باللہ، اللہ کی محبت اور خشیت پر استوار ہو تو یہ تعلق میرے پورے خیال میں پھیل جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ آپ دیکھیے کہ میرے احساسات و جذبات میں بندگی کی ایک پرزور رو دوڑا دیتا ہے۔ اور خاص بات اس کی یہ ہوتی ہے کہ تعلق اور اطاعت کو بوجھ نہیں بننے دیتا، بلکہ ایک خوشگوار احساس کے ساتھ انسان کیا کرتا ہے، اللہ کی اطاعت بجا لاتا ہے۔ اور یہ محبت سے اللہ کے جذبات کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ محبت کے بغیر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ عادت اور جبر کے طور پر انسان عمل کرتا ہے، جس سے نکلنے کے لیے ہمارے تعلق کو جمال کے پہلو سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جمالیاتی شعور اللہ کی نسبت سے چیزوں کو حقیقی بنانے کے ساتھ خوبصورت ضرور بنا دیتا ہے، اور جس نے اس خوبصورتی کو نہیں دیکھا اس نے صحیح معنوں میں اللہ کی نسبت کا پورا ادراک نہیں کیا۔ ہمیں اپنی اس جمالیاتی پستی کا علاج کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ تم اپنے جذبات، احساسات اور حسن عمل کے ساتھ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور اس مطالبے کی جو تکمیل ہے یہ دین کا ہم سے مطالبہ ہے، اور اس میں ذوق جمال بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ وہ ہمارے تخیلات اور نظریات اور عقائد کو تازگی بخشتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے احساسات بھی جو ہوتے ہیں وہ عموماً کم عمر ہوتی ہے، اس کی قلیل العمر ہوتے ہیں، اور یہ جو جمال ہوتا ہے یہ در حقیقت انہیں تازگی بخشتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے دیکھیے کہ ایک سائل، آپ نے فرمایا اگر مانگنے کے لیے آئے اور تمہارے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے تو اس کے لیے اس وقت تک دعا کرو جب تک تمہارا دل مطمئن نہ ہو جائے۔
آپ دیکھیے یہ بات کیوں فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے کہ ہمارے احساسات کو مرنے نہیں دیا کہ کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم میں اس کے لیے کیا کروں گا؟ دعا کروں گا۔ تو میرے ساتھیوں، اپنے اندر کے اس احساس کو زندہ رکھنے میں جمال بہت مدد کرتا ہے۔ جو شاعر نے یہ کہا ہے نا کہ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ تو میرے ساتھیوں، تعلق باللہ کو ایک تیسرے پہلو سے دیکھیں کہ انسان خدا کی رضا یا محبت الہی کو پانے کے لیے مسلسل اپنے مقصود کی طرف مجاہدہ کرنے کی حالت میں نہیں رہ سکتا۔ ذہن بھی مسلسل علم کو محفوظ رکھتے رکھتے بھلا دیتا ہے۔ انسان کی اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے دو خصوصی طور پر اعمال کی ضرورت ہوتی ہے جو جمال کو بھی پیدا کرتے ہیں اور جمالیاتی ذوق کی تسکین کا بھی سامان کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے اس میں ایک عبادت ہے، اور عبادت میں بالخصوص نماز ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ دوسری چیز کائنات کی سیر ہے۔ آپ دیکھیے کہ عبادت کے اندر جب یہ جمالیاتی شعور داخل ہوتا ہے تو نماز پڑھتے وقت، جب نماز کا وقت آتا ہے تو انسان دوسری سب محبتیں اور آنائیاں اللہ تعالیٰ کے حضور کے آگے کیا ہو جاتی ہے؟ پھیکی پڑ جاتی ہے۔ آپ وہ مشہور واقعہ جانتے ہیں کہ جب بلال کے اذان کی آواز آتی تو لحاف میں سیدنا عائشہ کے ساتھ آپ لیٹے ہوتے تو چادر جھٹک کر آپ کھڑے ہو جاتے۔ سیدنا عائشہ آواز دیتی تو آپ کہتے من کون بول رہا ہے؟ یعنی اپنی چہیتی بیوی کو بھول گئے۔ آپ کہتے میں عائش بول رہی ہوں، آپ پیار سے حضرت عائشہ کو عائش کہتے تھے، کہتے من عائش۔ یعنی یہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے اندر انسان کو کیا کر دیتا ہے؟ گم کر دیتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز کو اس طرح پڑھو گویا اللہ کو کیا کر رہے ہو؟ دیکھ رہے ہو۔ حدیث جبرائیل میں احسان یہی بتایا گیا ہے نا کہ اللہ کو دیکھنے والی نماز ہونی چاہیے۔ تو میرے ساتھیوں، در حقیقت مومن کی جو معراج ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج عطا کی گئی، ہم کو حسن جمال کے ذریعے یہ روحانی معراج ہر نماز میں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان جو حجاب ہوتا ہے وہ اس حسن کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز کی وجہ سے کیا کر دیا جاتا ہے؟ اٹھا دیا جاتا ہے، اور انسان احساس کی سطح پر اپنے رب کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تکلم کی ایک جھلک اسے نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیے جو حدیث مبارک کیا ہے کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ جواب دے رہا ہوتا ہے اپنے بندے کا کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ یعنی ہم کلامی کا شرف یہ در حقیقت اس حسن والی نماز کے ذریعے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، اگر آپ غور کریں تو مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ اس دنیا میں انسان کو اسی حسن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ نماز کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ حاصل ہوتا ہے۔ تو مومن کا جی نماز میں اٹکا ہوتا ہے۔ اسی لیے ساتھیوں، فرض نماز کی جب پکار ہوتی ہے تو جماعت کے ساتھ اول صف میں جانا یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے، اور نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا، ذکر کرنا، تسبیح کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے وحشت نہیں ہے۔ انسان جس سے وحشت ہوتی ہے وہاں کی مجلسوں سے بھاگتا ہے۔ تو انسان کو کچھ وقت کم از کم کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کہ نماز کے بعد تھوڑی دیر ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح ساتھیوں دوسری چیز میں نے یہ بتائی کہ سیر و تفریح۔ دیکھیے اس کائنات کی سیر و تفریح ایک اچھا منظر آپ کی زبان سے ایسا کلمہ نکل جاتا ہے دل سے کہ انسان کو احسان کی منزل پہ پہنچا دیتا ہے۔ آپ دیکھیے قدرتی مناظر کو دیکھ کر سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہنا ہم بھول گئے ہیں، اور اس کے برعکس ہم نے کیا کیا؟ اس کو کیمرے اور موبائل کو اس سے ہم تفریح کو کشید کرنے لگ گئے۔ یہ ہماری ایسی عادت ہم نے ڈال دی، گویا احساسات کا انسان کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ ایک مشینی اور روبوٹک انسان کیا ہوتا ہے؟ بنتا جا رہا ہے، جس کے اثرات اس کے گھر میں بھی پڑ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اس تفریح کا خاص معمول رکھتے تھے۔ آپ روزانہ باغ میں جاتے، اسی کی طرح آپ اپنے گھر والوں کو باہر باغات میں لے جایا کرتے تھے۔ تو ساتھیوں، کائنات کی جب سیر و تفریح ہو اور خدا کے حسن کے جلوے ہم پر منکشف ہو رہے ہو، تو یہ اقبال نے جو یہ کہا ہے نا کہ حسن بے پرواہ کو اپنی بے نقابی کے لیے
ہے شہروں سے بن پیارے، تو شہر اچھے کے بن۔ آج ہم بھی یہاں پر آئے ہیں تو اس چیز کو بھی اخذ کرنے کی کوشش کریں، یہ بھی ہمارے اجتماع کا کیا ہے، ایک حصہ ہونا چاہیے۔ اور میرے ساتھیوں، اس میں خاص بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو، ان مناظر کو اپنے دل کی البم میں جگہ دینے کی بجائے کمپیوٹر اور موبائل میں فوٹو نکالنے میں ہم لگ جاتے ہیں۔ تو اس پہلو سے بھی ہمیں توجہ دینے چاہیے۔ اور ساتھیوں، ایک خاص پہلو اس کے اندر یہ جذب کرنے کی کوشش کریں کہ جب انسان الگ الگ اللہ کے جمال کو دیکھتا ہے تو ایک خاص قسم کا اضطراب اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور وہ خوشی اور غم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ گویا انسان تمام مخلوقات کے احساس کو اپنا احساس بنا لیتا ہے جب وہ کائنات کی سیر کر رہا ہوتا ہے۔ اور ساتھیوں، یہ خوشی اور غم احساسات کی اصل ہیں جس سے خیالات تشکیل پاتے ہیں، انسانی شخصیت کی تعمیر میں ایک بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر روزمرہ کے معمولات میں کسی اندھے کو راستہ سفر کرتے وقت ہمارے دل میں تکلیف نہیں ہو رہی، کسی بچے کو خوش دیکھتے وقت ہمیں خوشی کا احساس نہیں ہو رہا، یا ٹوٹے ہوئے پیر لنگڑاتے ہوئے کسی کو جاتے دیکھتے وقت ہمیں یہ دکھ نہیں ہو رہا، اور پرندوں کی چہچہاٹوں کو دیکھ کر اس کی خوشی ہماری خوشی نہیں بن رہی ہے، تو تعلق باللہ تو بہت دور کی بات ہے، ہم آدمی ہونے کے قابل نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ انسان کے بنیادی احساسات سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ میرے ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائم الحزن رہا کرتے تھے، اور آپ دیکھیے کہ یہ ہمارے کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی میننگ یا کوئی بھی واقعہ اگر میرے احساس نہیں بن رہا تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے آدمیت ہونے پر کچھ نہ کچھ کمزوری ہے۔ اور آج المیہ یہ ہے کہ کسی کی خوشی سے خوش ہونا، کسی کے غم سے غمگین ہونا گویا ہم بھولتے جا رہے ہیں، اور آج کے دور میں اس کا سب سے بڑا اثر بوڑھے محسوس کرتے ہیں، جبری تنہائی انہیں گزارنی پڑتی ہے۔ میرے ساتھیوں، ان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھیے، ان کے غم کو سن کر اپنا غم بنائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو مسکرا کر دیکھنا عبادت قرار دیا ہے۔ یہ احساسات کی دنیا ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے جاتے ہیں۔ ساتھیوں، اب میں اپنی تقریر کے دوسرے پارٹ پر آتا ہوں۔ تزکیہ چونکہ میرے بعد بھی محترم الیاس صاحب کی تقریر ہے، وہ اس میں ہر پہلو سے آپ کے سامنے باتیں رکھیں گے، میں تزکیے کو جمال کے عنوان سے دو پہلو آپ کے سامنے صرف رکھوں گا۔ دیکھیے کہ ایک بنیادی ایسنس اگر تزکیے کا ہم سمجھ لیں تو ہماری تزکیے کی سطح بلند ہو جائے گی۔ یہ وہ کیا ہے، اور میری کوشش بھی اس میں اس کی تاثیر بڑھ جائے گی۔ دراصل تزکیہ اس قوت کی بیداری کا نام ہے کہ جو مجھے خود سے ہمیشہ بلند کرتی رہے۔ آدمی پر سب سے بڑی پابندی جو ہوتی ہے تزکیے میں، وہ خود ہوتا ہے، وہ اپنے پنجرے میں قید ہوتا ہے۔ اور حجت اللہ البالغہ میں یا امام غزالی صاحب نے احیاء العلوم میں جو بات فرمائی ہے کہ تزکیے کا سارا عمل دو پیرلل حرکتوں یا روڈ میپ پہ چلتا ہے۔ وہ حرکتیں ہمیشہ پیرلل چلتی ہیں، متوازی چلتی ہیں، اس میں کوئی بھی حرکت نہیں رکتی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی تقویٰ نفس میں موجود جذبہ شرارت کو قابو میں رکھتا ہے اور اس میں موجود خیر کو کیا کرتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے۔ اگر ہم شر کو نظر انداز کریں گے تو ایک وقت آتا ہے کہ خیر شر سے آمیزش پا کر شر ہی کا عنوان اختیار کر لیتا ہے۔ اور تزکیے کا واحد روڈ میپ یہ ہے، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارا وجود احساسات، خیالات اور سچویشن سے ہم مسلسل بلندی کی طرف نہ جاتے رہیں اور اس کے لیے قوت نہ فراہم کرتے رہیں۔ تو آدمی کو اپنے سے بلند ہونے کی قوت حاصل نہیں ہو سکتی، تزکیہ صحیح معنی میں ایفیکٹو نہیں ہو سکتا جب تک کہ آدمی کے، آپ دیکھیے کہ ذہن میں یہ قوت نہیں ہے کہ انسان کو انسان سے بلند کر لے۔ کوئی فکری یا لاجک کے ذریعے انسان اپنے آپ کو اپنے سے بلند نہیں کر پاتا ہے۔ میری خواہش پر غالب ذہن نہیں آ سکتا۔ اپنے کو خود سے بلند کرنے کی جو ذوق اور کردار اس میں ادا کرتا ہے وہ جمال ہوتا ہے۔ اب ایک واقعے سے آپ اس کو سمجھیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک پہلوان کو پچھاڑ دیا۔ اب اس پہلوان نے ان پر تھوک دیا تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو مجھے مار سکتے تھے، آپ نے کیوں مجھے چھوڑ دیا؟ تو دیکھیے انہوں نے کیا فرمایا کہ جب میں نے پہلے تجھے پچھاڑا تھا تو اللہ کی محبت نے پچھاڑا، اللہ کے غضب کے اعتبار سے تجھے پچھاڑا تھا، لیکن اب تیرے تھوکنے کے بعد میرا نفس مجھ میں شامل ہو گیا اور مجھے لگا کہ میرے ارادے میں میرا نفس کیا ہو جائے گا، داخل ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ اس لیے وہ کیا کہتے ہیں، میں نے انہیں چھوڑ دیا۔ اس سے بڑھ کر بلندی اور تزکیہ کیا ہو سکتا ہے
کہ آدمی کی جو جبلت ہے، انسٹنکٹس ہے، اس کے جو تقاضے ہیں اور تعلق باللہ کی جو جمالیاتی احساس ہوتی ہے، اس میں جو تضاد کی جو نسبت ہے وہ کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے، اور آدمی کا جو جبلی وجود ہے اور روحانی وجود دونوں بہتر حالت میں زندہ رہے۔ اس واقعے پہ آپ غور کیجئے کہ غصہ انسان کی سرشت میں داخل ہے۔ جب حق کے لیے تھا تو انہوں نے پچھاڑا، اور جب نفس کے لیے آیا تو انہوں نے کیا کر دیا؟ ہٹا دیا۔ تو ہم کو اپنے معاملات پر غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنی تنقیدات پر غور کرنا چاہیے، ہمارے اپنے رویے پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کن محرکات اور جذبات سے ان اعمال کو کیا کرتے ہیں؟ انجام دیتے ہیں۔ کہیں ہم خود اپنی جبلت اور نفس کا تو شکار نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری کیا فرمائے؟ حفاظت فرمائے۔ ساتھیوں، یہ دیکھیے خاص بات جو محترم عابد جاوید صاحب نے اس ضمن میں کہی ہے کہ روحانیت اور جبلت کو کیا کر دیتا ہے؟ جمال کمپلیمنٹری بنا دیتا ہے، اور جبلی جوش و خروش کو رائگاں ذہنی جانے کا اس کو درست اور حسین بنا دیتا ہے۔ چونکہ میرے 2 منٹ ہے، حالانکہ میرے حساب سے 5 منٹ ہے، پھر بھی میں 2-3 منٹ لے کے اس کو پوری کر لیتا ہوں بات۔ تو دیکھیے ایک پہلو جو خاص ہے وہ یہ ہے تزکیے میں کہ ہم جو نصب العین اختیار کرتے ہیں، اس نصب العین میں ایک سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ رہتا ہے کہ ہم بولتے ہیں اس میں جذبات وابستہ نہیں ہوتے، احساسات وابستہ نہیں ہوتے۔ تو جمال جو ہوتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ میری نصب العین کے ساتھ احساس پیدا کرتا ہے جب حسن اس کے اندر پیدا کر دیا جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری فکر کو بدلتا ہے، بلکہ اس کو پروڈکٹیو کیا کر دیتا ہے؟ بناتا ہے جمال۔ اسی لیے میرے ساتھیوں، اگر ہمارے احوال جو ہمارے ایسا سمجھ لیجئے کہ احساسات 10 نئے احساسات کو جنم نہیں دے رہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ غفلت کا شکار ہے۔ اور میرا ایک خیال 10 نئے خیال کو نہیں جنم دیتا، تو اس کا مطلب ہے میرے ذہن اور خیال کے تعلق میں بہت کیا آ گئی ہے؟ بنیادی رکاوٹ آ گئی ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کل یوم ہوا فی شان، تو اللہ یہ چاہتا ہے ہر روز ایک نئی شان کے ساتھ مومن کا ظہور ہو، اپنے خیالات میں بھی، اپنے احساسات میں بھی، اور اپنے اعمال میں بھی۔ تو ساتھیوں، میں اپنی بات کو اس میں کٹ کرتے ہوئے آخر کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیے ہمیں اپنے آپ کو کل کا کل کسی نصب العین میں کھپانے کے لیے یہ جمالیاتی ذوق کی تربیت کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا سیٹسفیکشن، ہماری جو تسکین کی سطح کیا ہے، کون سی چیزوں سے ہم خوش ہوتے ہیں، پھر اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ کون سی چیز مجھے سیرابی عطا کرتی ہے۔ اس سے ہمارا ذوق تعلق پتہ چلے گا کہ وہ کتنا اعلیٰ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاکیزہ وہ نہیں ہے جو محفل میں پاکیزہ ہے، بلکہ پاکیزہ وہ ہے جس کی تنہائی پاکیزہ ہے۔ یعنی وہ تنہائی میں کتنا خدا کے ساتھ محبوب ہے، یہ انسان کو ایک چیک کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حیا سے منحرف باتیں، ہمارے احساسات میں گندگی، نخوت اور بے پردہ خواتین کی تصاویر، اس سے کیا ہماری نظر ہٹ پاتی ہے؟ اگر نہیں ہٹ پاتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی میرا جو جمالیاتی ذوق ہے وہ جبلی ہے، وہ ذہنی ہے، اس نے ابھی صحیح معنوں میں صرف بایولوجیکل ہی وہ ہے، اس نے صحیح معنوں میں کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حسن جمال کو اپریشیٹ نہیں کیا۔ تو میں آخر میں اس بات کی طرف آتا ہوں کہ ساتھیوں، جمالیات جب خدا کی طرف انسان رجوع ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں اخفاء کو اظہار پر ترجیح دی گئی۔ اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، لیکن خود کیا رہا؟ مخلوق سے غائب ہے، مطلب مخلوق سے اپنے آپ کو پردے میں رکھا۔ تو تخلق باخلاق اللہ کے اخلاق اختیار کرو، ہر جگہ اپنے کو نمایاں کرنے کی کوششیں، بہت زیادہ تصاویر لینا جا نہیں ضرورت ہے، یہ خود ہمارے نفس کے لئے کیا بن جاتی ہیں؟ دوری پیدا کر دیتی ہیں اللہ تعالیٰ سے تعلق کو۔ تو اب میں آخر میں آتا ہوں میرے ساتھیوں کہ تعلق باللہ اور جمال کی اہمیت اور اس کے کردار کو میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کیا۔ تو جمالیاتی شعور کی ہمکاری کے بغیر تعلق باللہ تزکیہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ اس جمالیات کی ہم اچھی نرچرنگ کریں۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی کہ جانوروں میں بھی جمال ہے جب تم شام کو لیتے ہو، صبح لے جاتے ہو، تو ساتھیوں ہمارا یہ دینی فریضہ ہے کہ جمالیاتی حس کو ارتقا دینے والی سرگرمیوں کو ہم انجام دیں۔ کائنات کی سیر ہو، تفریحات ہو، کھیل کود ہو، یہ ہمارے جمالیاتی شجر وجود کو کیا دیتی ہیں؟ تقویت دیتی ہیں، پانی دیتی ہیں۔ بچوں میں خوش ہونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، یعنی ان کے ساتھ بچے بن جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اسی طرح کسی بھی چھوٹی چیز کو چھوٹا نہ سمجھے، کسی چھوٹے عمل کو چھوٹے نہ سمجھے۔ یہ ہر روز کے جو روزانہ کے معمولات رہتے ہیں، یہ ہماری جمالیاتی حس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟
بیدار کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میرے ساتھیوں، ہمیں جب یہ جمالیاتی شعور پختہ ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیے کہ انسان کے عمل کو حسن عمل میں بدل دیتا ہے۔ یہی شعور آپ دیکھیے کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے انسان کی شخصیت میں نرم دلی پیدا کر دیتا ہے، اور اسی کے ساتھ آپ دیکھیے کہ مختلف فائن آرٹس جو ہیں اس میں اگلینس اور ولگریٹی کو کیا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور انسان کے جو خیالات ہوتے ہیں اس کو اچھے شعر میں ڈال دیتا ہے، قلم ایک تصویر بنا دیتی ہے، صوت ایک خوبصورت آواز اختیار کر لیتی ہے۔ یعنی انسانی شخصیت اس طرح حسین اور دلکش بن جاتی ہے کہ آپ سمجھ لیجئے کہ ہر انسان اس کی جاذبیت کو محسوس کر کے اس کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے۔ اور ساتھیوں، یہ کب آتا ہے کہ جب انسان اللہ کے رنگ کو اختیار کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ کو اختیار کرو۔ اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہے؟ اور اللہ کا ایک رنگ ساتھیوں کیا ہے؟ جمال ہے۔ تو اس سفر میں ایک منزل وہ آتی ہے جب اس دنیا میں کہ تمام پرکشش چیزیں، رعنائیاں، جبلتی احساسات، خوبصورتی، وہ اللہ کے حسن کے آگے کیا ہو جاتی ہیں؟ پھیکی پڑ جاتی ہیں، اور اپنے رب کی طرف کشش اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے۔ اور ایسے ہی بندے سے خدا کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے، اس کو قرب عطا کرتا ہے۔ میں اپنے اس شعر پر بات کو ختم کرتا ہوں کہ وہ رگے جاں سے بھی بڑھ کر اور کچھ آیا قریب، مجھ کو کم ہوتے ہوئے یہ فاصلے اچھے لگے۔